فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورت جو آج سے شروع ہو رہی ہے یہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کا نام المجادلہ یا المجادلہ یعنی دال کے فتحے اور دال کے کسرے دونوں کے ساتھ ہے۔ مجادلہ کے معنی ہوتا ہے بحث کرنا، تکرار کرنا، ایک بات کہہ کر کے پھر اسی بات کو دہرانا۔ کسی موضوع پر ایک بات کہہ کر کے دوبارہ اسے اسی مقصد کے حصول کے لیے اسے دہرانا اور بطور اصرار کے، یہی چیز مجادلہ ہے۔ مجادلہ اس سورت کا نام کیوں ہے وہ اس سورت کے سبب نزول سے واضح ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبادہ ابن صامت جو مشہور صحابی ہیں ان کے بھائی ہیں۔ حضرت اوس ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو انہی کے خاندان کی، ان کی چچا کی بہن لگتی تھی، ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت اوس ابن ثعلبہ اب ایک بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے اور بڑی عمر کے پہنچ جانے کے بعد ان کے اندر ایک قسم کا ذرا سا چڑچڑاپن اور مزاج میں تھوڑی سختی آ گئی تھی۔ تو جیسا میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے وہ تو میں ہوا کرتی تھی۔ ایک بار ہوا یہ کہ وہ گھر آئے اور کسی بات پر حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ تو میں ہوئی اور اس قدر ناراض ہوئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طریقے سے، انت علیہ کظہر امی۔ یہ ایک جملہ تھا جو زمانے جاہلیت میں بہت رائج تھا، لیکن شریعت نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کی دو ناحیے سے اصلاح فرمائی ہے جو میں بھی آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ لیتا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، جسے عربی میں ظہار کہا جاتا ہے، اور ظہار بنا ہے ظہر سے جس کے معنی پیٹھ کے ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے اپنی میری ماں کی پیٹھ دیکھنا، اس پر بیٹھنا، سوار ہونا میرے لیے ناجائز اور حرام ہے، ایسے تیرے اوپر بھی تو بھی میرے اوپر گویا حرام ہے۔ اس سے اشارہ ہوتا تھا میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا۔ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی شخص یہ کہہ لیتا تو یہ سب سے بڑی قسم کی ایک سمجھیے کہ جدائی تھی جو میاں بیوی میں ہو جاتی۔ طلاق کا مسئلہ ہے کہ طلاق میں طلاق ہو جانے کے بعد بھی، حتیٰ کہ مغلظہ ہی کیوں نہ ہو، طلاق ہو جانے کے بعد بھی اتصال ممکن ہوتا تھا، لیکن ظہار کے بعد اب دونوں کا ملنا ایک ناممکن چیز ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ لیا تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی حکمت تھی، یہ ان کی دانائی اور سمجھداری تھی کہ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اب میرا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ لیکن ان کے سامنے مشکل یہ تھی کہ وہ ایک مومنہ اور سمجھدار عورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے شوہر کے جو تعلقات ہیں ان کا پاس لحاظ بھی رکھتی تھی۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، شوہر بوڑھا تھا، مالی اسباب بھی بہت کم تھے۔ اب اگر یہ جدائی ہو جاتی ہے جیسا کہ زمانے جاہلیت میں تھی تو اس کی دو صورت تھی،
بچے اگر باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے باپ ان کی تربیت صحیح نہیں کر سکتا ہے، اور اگر ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو ماں اگرچہ ان کی اخلاقی تربیت کر سکے لیکن ان کے کھانے پینے کا انتظام ماں کے لیے مشکل ہو جاتا، بڑی مشکل تھی، کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اپنی شکایت ذکر کی، کہا کہ اوس ابن صامت ہمارے شوہر، جوانی ہماری انہوں نے ختم کر دی، اب میں اس عمر کی پہنچ گئی ہوں کہ بچے کی پیدائش بھی اب مجھ سے ممکن نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ میرے بچے اگر ان کے حوالے کرتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو بھوکے رہیں گے۔ اب اس عمر میں آ کر کے انہوں نے ہم سے ظہار کر لیا ہے، چونکہ ابھی تک شریعت میں ظہار سے متعلق کوئی حکم نہیں آیا تھا، لہذا اسی رواج رسم کے اوپر عمل چلا آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ تمہارے چچے زاد بھائی ہیں، اب جو ہوا سو ہوا۔ وہ دوبارہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس رکھتی ہوں تو ضائع ہو جائیں گے، اپنے پاس رکھتی ہوں بھوکے رہیں گے، اب میں اس عمر کی پہنچ چکی ہوں کہ میری شادی کہاں ہوگی، میں کہاں جاؤں؟ اور خود بھی وہ اس قدر بوڑھے ہیں کہ وہ کسی کی رعایت کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خولہ صبر کرو۔ حضرت خولہ آپ سے بار بار یہ تکرار، یہی مجادلہ ہے، جدال کر رہی ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام مجادلہ ہے۔ حضرت خولہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لے رہے ہیں تو ان کی حکمت دیکھیے، ان کی دانائی دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالی، میں اپنی اس حالت کی شکایت آپ سے کرتی ہوں۔ صدق دل سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ وہ بیان خود کرتی ہیں کہ ابھی میں آپ کے پاس کھڑی تھی کہ آپ کے پاس وہی کی کیفیت شروع ہو گئی جو کیفیت ہوتی تھی۔ پھر جب وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ نے کہا کہ اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس قصہ کی راوی روایت بیان کرتی ہیں، بلکہ مائی عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات کہی، سبحانک من وسع سمعہ الاصوات، پاک ہے وہ ذات جس کے قوت سماعت نے، جس کے کان نے، جس کے سننا جو تمام اصوات کو محیط ہے، جس کو قوت سماعت جو ہے، قدرت جو ہے محیط ہے۔ بلکہ کہتی ہے کہ وہ آئیں، میں اسی کمرے میں ہوں، میں ایک طرف ہوں اور دوسری طرف وہ اللہ کے رسول سے بات کر رہی ہیں، ان کی کچھ بات میں سن پاتی ہوں اور کچھ نہیں سن پاتی، لیکن اللہ تعالی ساتویں آسمان پر سے ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے، بلکہ سورت کا ابتدائی حصہ نازل ہوا ہے جو ظہار سے متعلق جو احکام ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سلسلے میں دو اصلاح فرمائی ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ ظہار کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، ظہار کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اب ظہار کرے وہ، جبکہ وقت حاجت وقت طلاق جائز ہے، طلاق رجعی، طلاق مغلظہ، لعان، سب کچھ، لیکن ظہار ہر حال میں حرام ہے۔ یہ اصلاح فرمائی۔ دوسری اصلاح کی کہ اگر کوئی آدمی یہ جہالت کر بیٹھے تو اب زمانے جاہلیت طریقے سے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جائے، نہیں، اس کا ایک کفارہ ہے، وہ ادا کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ اسی طریقے سے تعلق رکھے جیسے پہلے رکھتا تھا۔ اب اس مختصر سے تمہید کے بعد آیات کی تفسیر سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ جانتے ہیں
سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، وہ نہیں کہ جیسے معتزلہ اور ان سے متاثر لوگ یہ تعریف کرتے ہیں سنتا ہے تو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہے، اور کان جب اس کے پاس ہوگی تو اس کے پاس کیا ہے، وہ اعضا ہوں گے، اور اعضا جب ہوں گے تو محدود ہوں گے، اور جب محدود ہوں گے تو فنا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں سننے کا معنی کیا ہے، یہاں پہ علم جاننا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سننا بھی ہے، اور کیسے سنتا ہے، کیسے سنتا ہے وہ خود جان سکتا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ وہ بغیر کان کے بھی سن سکتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایمان لے آنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بات سنتا ہے، سنتا اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہے، پورا بھی کرتا ہے۔ جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس شخص کی حمد کو جس نے اس کی تعریف کی، تو یہاں سننا نہیں، وہ قبول کرنا ہے۔ تو قد سمع اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا، قول التی، اس عورت کی بات، اس عورت کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ ساتھیو، یہ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کوئی آیت نازل کر دی، اور ظاہر بات ہے یہ بلا وجہ نہیں ہوتے، ظاہر بات اس کے لیے دل کے اندر ایمان اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا احترام صحابہ کس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، صحابہ ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، محترم ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام آپ کے ساتھی کہ ایک بوڑھی عورت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر یہ سننا تھا تو اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیے اور کان اس کے سامنے کر دیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے شفقت مہربانی کے طور پر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھا اور کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ان کو نصیحت کرتی رہیں، اور جب اپنی بات سے فارغ ہو گئیں اور دوسری طرف میں حضرت عمر وہاں سے رخصت ہوئے، لوگوں نے کہا امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کے ساتھ یہ لوگوں کا گروہ تھا، ایک عورت کے لیے، ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ لوگوں سے الگ ہو گئے، انہیں آپ نے روکے رکھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، تم جانتے نہیں ہو کہ کون ہے؟ یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے ساتویں آسمان سے سنی تھی۔ تو عمر کون ہوتا ہے جو اس کی آواز، اس کی بات کو نہ سنے؟ اللہ کی قسم، اگر یہ بات کرتی رہتی اور رات ہو جاتی پھر بھی میں اس کی بات سنتا رہتا، یہاں سے ہٹتا نہیں، اللہ یہ کہ نماز کا وقت ہو، میں جا کر کے نماز پڑھ کر کے پھر آ کر کے اس کی بات سنتا۔ یہ اولاً جہاں اس ان عورت کی فضیلت پر دلیل ہے، وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن کی عظمت پر دلیل ہے، کس طرح قرآن کو عظمت دیا کرتے تھے۔ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لیا اللہ تبارک و تعالی نے، قول التی، سن لیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں، اللہ نے پورا کر دیا، گویا کہ جیسے آپ سے بچہ کوئی چیز مانگتا رہے، آپ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں اب یہ چیز پوری کروں گا۔ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً سن لیا اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بات کو جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت کر رہی تھی۔ کب کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے لگے تو کیا کہا؟ اب میں اس کی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور کرتی ہوں۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا،
اور اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی بحث کو سن رہا تھا. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کی بحث کرنے کو، بات کرنے کو، تکرار گفتگو کو، حوار ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنا، اپنی بات رکھنا اس کی سننا، اپنی رکھنا اس کی سننا. تحاورکما، تو اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کی باہمی گفتگو کو، بحث کو سن رہا تھا. اور یاد رکھو ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت پر ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو اسم پاک اسماء مبارکہ میں جو ختم کیا اللہ تعالی نے سمیع اور بصیر، اس میں ایک طرف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کے لیے گویا تسلی بھی دی ہے کہ تم پریشان نہ ہو. اگر تمہاری بھی کیفیت اس عورت جیسی ہوئی اور تم نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات بھی سننے والا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ظہار کے احکام بیان فرمائے. اللہ فرماتا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، الذین وہ لوگ یظاہرون منکم تم میں سے جو ظہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، انت علی کظہر امی. تم میں سے وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں ما ہن امہاتہم، یاد رکھو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. یعنی اس ظہار کرنے سے، ظہار کر لینے سے وہ ان کی ماں نہیں بن سکتی ہے. ماں عظیم چیز ہوتی ہے، ماں کے بڑے احکام ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں، ان امہاتہم نہیں ہیں ان کی مائیں الا مگر اللاتی وہ ولدنہم جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی ان کی مائیں تو وہ بنے گی جنہوں نے ان کو جنا ہے. ساتھیو میرے ذہن میں آیا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جو کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا اور کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ رکھتے ہیں جو ماں اور بیٹے کا ہوا کرتا ہے، جو ماں اور بیٹی کا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. اور یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ جو ہمارے یہاں عام ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر بعض علاقے کے اندر یہ بہت عام ہے، یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے شریعت اسلامیہ میں. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. تو ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بلا شبہ وہ لوگ لَيَقُولُونَ کہہ رہے ہیں منکرا من القول، منکر بات، ناپسندیدہ بات، غیر شرعی بات، غیر اخلاقی بات. اس لیے کہ منکر وہ بات ہوتی ہے، وہ کام ہوتا ہے جو اخلاقاً اور شرعاً ناپسندیدہ ہو، جسے شرعی طور پر یا عرفی طور پر اسے پسند نہیں کیا جاتا. گویا یہ غیر شرعی چیز ہے، یہ غیر شرعی بات ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ظہار کرنا ناجائز ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ، اور وہ لوگ یقولون یقیناً ایسی بات کہہ رہے ہیں جو منکرا من القول،
منکر، ناپسندیدہ، غیر اخلاقی بات ہے، غیر شرعی بات ہے، وزورا اور جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہے۔ ساتھیوں دیکھیں، ظہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اعتبار سے اس کی قباحت بیان کی ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ ما ہن امہاتہم، اس طرح کہہ دینے سے ان کی ماں نہیں بن جائے گی۔ دوسرے یہ اسے منکر قول قرار دیا ہے جو غیر شرعی ہے، شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ اور گناہ ہے، منکر ہے۔ وزورا اور ایک جھوٹ ہے کہ اس طرح سے کسی کو ماں کہہ دینا گویا کہ ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی نے ایسا کہہ دیا، کسی سے ایسا ہو گیا، تو وَإِنَّ اللَّهَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لَعَفُوٌّ، یقیناً معاف کرنے والا اور بخش دینے والا ہے۔ لعفو، عفو کہتے اصل میں کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کو مٹا دینا، اور غفور کہتے ہیں کسی چیز، غفرہ کے معنی پردہ ڈال دینا۔ اگر دونوں ایک ساتھ آتے تو دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ عفو جو ہے غفور سے تھوڑا سا زیادہ جسے کہتے ہیں نا بلیغ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک شخص نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو ایسا کریں کہ آپ اس سے نظر کو بچا لیں اور اس کی بات کو چھپا لیں، لوگوں کے سامنے نہ جانے پائے، یہ ہے غفر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ابھی جہاں معاف بخش دے رہے ہیں، ابھی اس پر گرفت بھی نہ، کبھی اب گرفت بھی نہ کریں، یہی ہے گویا معاف کر دینا۔ تو گویا معاف بھی کر دیا ہے اور پردہ بھی ڈال دیا ہے اس کے اوپر۔ تو وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ منکر قول، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یعنی ظہار کرنا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ذکر کیا؟ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اب اس کے بعد اگر کسی نے ظہار کر لیا ہے تو اس کے کیا احکام ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنے عورتوں سے ظہار کرتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر اس چیز سے رجوع کرنا چاہتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر واپس آنا، لوٹنا چاہتے ہیں، لِمَا قَالُوا، جو کچھ کہا ہے، تو جو کچھ کہا اس سے لوٹنا چاہتے ہیں، یعنی اس کا حل چاہتے ہیں۔ جب ان کے کہنے سے ماں نہیں بنے گی، جب ان کے کہنے سے بیوی دائمی ہمیشہ ان کے اوپر حرام نہیں ہوگی، جب ایسا کہنا گناہ ہے، تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ وہ حل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ثم یعودون لما قالوا، پھر واپس ہونا چاہتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتحریر رقبہ، ایک غلام، من قبل ان یتماسا، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ چھونے سے مراد کیا ہے؟ وہ میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، اشارہ کیا ہے چھونے سے۔ تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یعنی اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے ایسا کام ہو گیا اور اس نے اپنی ماں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اب وہ اس سے چھٹکارا چاہتا ہے، شرمندہ ہے اس کے اوپر، تو اب اس کے لیے حل یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن قبل اس کے کہ اپنے میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، قبل اس کے کہ یہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ ذالکم یوعظون بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ نصیحت یعنی گویا کی اس کو رکنے کی تمہیں تاکید کی جا رہی ہے۔ ان تمام الفاظ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس تاکید کے ساتھ اس کام کو گناہ اور ناجائز قرار دے رہا ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ وہ چیز ہے
جس کی نصیحت آپ کو کی جا رہی ہے. کس بات کی نصیحت؟ یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ اس سے چھٹکارا چاہتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے. کس کی نصیحت کی جا رہی ہے؟ کہ یہ منکر قول ہے. کس کی نصیحت کی جا رہی ہے؟ کہ یہ جھوٹی بات ہے اور اسلام میں منکر اور جھوٹی بات کی گنجائش نہیں ہے. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اس ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. خبر کے معنی ہوتا ہے یعنی باریکی یعنی باریک بینی سے اس کو جاننا. صرف یہی نہیں کہ ظاہر میں نہیں، اس کی حقیقت تک بھی پہنچنا. تو اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی اس تمام باتوں کو اچھی طریقے سے جان کی خبر رکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں. فمن لم یجد، بس اگر کسی کو غلام نہ ملے، تو کیا کرنا ہے اسے؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، دونوں ایک دوسرے سے ملیں. اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا ہے. درمیان میں بغیر شرعی عذر کے افطار نہیں کیا جائے گا. شرعی عذر جیسے سفر درپیش آ گیا، یہ نہیں کس کے لیے سفر کرے، نہ یہ نہیں ہے. سفر درپیش آ گیا، بیمار ہو گیا، یا یہ کہ جیسے عید کا دن آ گیا، یعنی ایسی جو رکاوٹیں وجوبی طور پر روزے کے اندر کا سبب، روزے سے رکنے کا سبب بنتی ہیں، یا شریعت طرف اس کے بارے میں اجازت ہے، تو ایسے موقع پر وہ افطار کرے گا، لیکن پھر لگاتار اس کو رکھے گا 2 مہینے. اور یہ وہ مہینے ہوں گے جو شرعی مہینے ہیں، یعنی جس کو ہم محرم صفر رجب کہتے ہیں، جو چاند سے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ 60 دن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 59 دن رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 58 ہی دن رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں مہینے لگاتار ہو جائیں گے کس کے؟ 29 کے، تو صرف 58. علی کل حال 2 مہینے کی گنتی پوری کرنی ہے، لگاتار روزے رکھنا ہے. تو فمن لم یجد، اگر کوئی آدمی غلام کو نہیں پاتا تو فصیام شہر متعین من قبل ان یتماسا، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ آپس میں ملنے سے پہلے. اسی لیے کہتے ہیں اگر مل لیا تو پھر نئے سرے سے اس کو روزہ رکھنا ہوگا. فمن لم یستطع، اور اگر کسی کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے. پہلی صورت ہے غلام آزاد کرنے کی، یعنی غلام آزاد نہ کر سکے. ایک وجہ سے تو یہ کہ اس کے پاس غلام خریدنے کا پیسہ نہیں ہے. دوسری صورت ہو سکتی ہے غلام کا پیسہ تو ہے لیکن غلام مل نہیں رہا، جیسے اس زمانے میں ہے. شبہ مستحیل ہے کہ انسان کو غلام مل جائیں. تو کیا ہے؟ روزہ رکھے. اور اگر روزہ کی بھی استطاعت نہیں ہے، اور یہ بات واضح کر دوں یہاں، یہ استطاعت کا جو معاملہ ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان کا ہے. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چل سکتا ہے اس بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. کسی کی ضروریات ہیں، حالات ہیں، اس کی مشغولیات ہیں، واللہ عالم. تو اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال تو وہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، یا مزدور طبقہ ہے اور اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا اور روزہ رکھ کر کے مزدوری نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ ملے گا نہیں. تو یہ سارا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوگا. یہ نیک نیتی یہاں پر درکار ہوگی، اس نیت سے فیصلہ کرے گا. تو فمن لم یستطع، بس اگر کوئی آدمی 2 مہینے کا روزہ نہ رکھے تو فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور یہ بھی کیا ہوگا؟ ملنے سے پہلے ہوگا. اگرچہ یہاں ذکر نہیں ہے، ان میں ذکر کیا اس لیے کہ غلام آزاد کرنے میں اور روزہ رکھنے میں وقت لگ سکتا ہے. البتہ مسکینوں 60 مسکین کو کھانا کھلانے میں آدھے دن کا بھی وقت نہیں لگے گا، اس میں وقت بھی نہیں لگے گا، اس لیے وہ چیز وہاں پر ذکر نہیں کی ہے. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ،
یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تم ایمان لے آؤ. ایمان یعنی شرعی ایمان، ان کی قدر کرو، ان کی باتوں کو مانو، ان کے احکام کی پابندی کرو، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، اور یہ جو احکام ہے اللہ تبارک و تعالی کی حدود ہیں. اللہ نے ایک حد رکھی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ حدود اگر کوئی آدمی پار کرے گا تو اولاً معنی یہ ہو سکتا ہے گویا وہ کافروں کی صفت اختیار کر رہا ہے. اور کیوں کافر ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حدود کا پاس لحاظ نہیں رکھتا، اللہ کے احکام کا پاس لحاظ نہیں رکھتا. گویا کہ اس امر کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ احکام جو ہیں وہ تو مومنین کے لیے ہیں، لیکن آخر کافر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ظاہر بات اس سے روزہ تو ہوگا نہیں. وہ یاد رکھے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ چند باتیں اس آیت سے متعلق ہیں. اگلی آیت انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھیں گے، اس لیے کہ وقت کافی ہو گیا. اب نہیں ہے کہ ان باتوں کو ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ مزید وضاحت کے لیے اگلی مجلس کا انتظار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.